نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے دین کی سوجھ بوجھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جس بندے کا بھلا چاہتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے۔ اس فقرے سے سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ صرف اس بندے کا بھلا چاہتا ہے جو صاحب دین ہو، اس لیے کہ دین کا دشمن دین میں تفقہ کیوں حاصل کرے گا، اور دشمن دین کا اللہ کیوں بھلا چاہے گا۔ اللہ اسی کا بھلا چاہتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے اور اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہو، اور دین میں گہری بصیرت اور مثالی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ کوشش اور کاوش کیے بغیر اس عمل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ دنیا اللہ نے اسی قانون فطرت پر بنائی ہے، اور قدرتی دستور یہی ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو کوشش سے جی چراتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور آدمی کے لیے، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ آدمی کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی و کوشش کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت آفتاب کی طرح روشن ہے کہ دین میں توقع حاصل کرنے اور دین کے علم میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش وہی خوش نصیب کرے گا جو دین سے مشرف ہو اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ دوسری بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صاحب دین مرد کا تو اللہ بھلا چاہتا ہے مگر صاحب دین عورت کا بھلا نہیں چاہتا۔ مرد بھی اللہ کا بندہ ہے اور عورت بھی اللہ کی بندی ہے۔ مرد کوشش کرے گا تو وہ بھی اپنے کیے کا صلہ پائے گا، اور عورت کوشش کرے گی تو وہ بھی اپنے کیے کا صلہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ مردوں نے جو کمائی کی ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمائی کی ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آبادی اور رونق کے لیے انسان کی دو صنفیں پیدا کی ہیں، اور دونوں کو یکساں مواقع دیے ہیں کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کوشش و کاوش کریں۔ دونوں کو یکساں حصہ ملے گا۔ اللہ کا تعلق دونوں سے یکساں ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہ کرے گا۔ وہ دونوں کا خالق، دونوں کو رب اور دونوں کا بہی خواہ ہے، اور دونوں کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس نے دونوں کے لیے یکساں ہدایات کا سامان کیا ہے، دونوں کے لیے جنت کو سنوارا ہے، اور دونوں کے لیے اس کارگاہ حیات میں سعی و جہد اور اعمال صالح کے یکساں مواقع رکھیں۔ ان میں سے جس کا بھی اللہ بھلا چاہتا ہے اس کو تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے فقاہت و بصیرت سے نوازا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دین کے اسرار و حکم میں درک عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ علوم نبوت سے فیضیاب ہوئے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فیضیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فہم دین، اجتہاد فکر، استنباط مسائل، حفظ و ضبط واقعات، دانش و بینش، درایت، اصابت، رائے تفقہ فی الدین اور احکام دین کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور پانے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ قرآن پاک کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی جو تعویلیں، یقین نواز حکمتیں اور توجیہیں آپ سے منقول ہیں، وہ دینی علوم کے ذخیرے میں ملت کا بیش بہا سرمایہ ہے۔
ایک روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار کے ایک شخص سے پوچھا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ درباری نے جواب دیا، امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں سچ سچ بتاؤ۔ یہ سن کر درباری نے کہا، امیر المومنین اگر یہ بات ہے تو سنیے۔ سب سے زیادہ علم والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جامع ترمذی میں منقول ہے، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کے بارے میں ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق ہم نے معلومات اور جواب نہ پایا ہو۔ رواہ ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آدھا دن اس ہمیرا سرخ و سفید سے پوچھو، احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تفقہ فی الدین، اتحاد بصیرت اور دین کے اظہار و حکم میں مہارت سے متعلق بہت کچھ پائیں گے۔ تیسری بات اس فقرے میں قابل غور یہ ہے کہ تفقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غیر معمولی انداز کیوں اختیار فرمایا ہے، اور تفقہ کا مفہوم کیا ہے؟ تفقہ کے معنی ہے سوجھ بوجھ۔ دین میں سوجھ بوجھ کے معنی یہ ہے کہ آدمی دین کی حکمتوں کو سمجھتا ہو، دین کے منشا اور مراد پر اس کی نظر ہو، دین کا مزاج شناس ہو، حالات کی نبض پر اس کی انگلی ہو اور وہ حالات اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر دین کے احکام اور اصول کو منطبق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ محض اندھا مقلد نہ ہو بلکہ شعور و بصیرت رکھتا ہو اور دانش و بینش سے کام لے کر شعور کے ساتھ دینی احکام پر عمل پیرا ہو۔ ایسا ہی شخص حقیقت میں صاحب دین ہے، دین کی معرفت رکھتا ہے، دین کے حقائق و معارف اس پر روشن ہیں اور وہ احکام دین کی غرض و غایت اور دین کی تعلیمات اور اصول و ہدایت کی روح اور مزاج کو سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ کی اطاعت، بندگی اور روئے زمین پر اللہ کی مرضی پوری کرنے میں گزارے۔ اس کے بغیر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ دراصل زندگی کی حقیقت و سعادت اور زندگی کی لذت و کامرانی سے محروم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقہ فی الدین کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا اور بتایا کہ جس بندے کو اللہ کی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز پاؤ، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے اور اس کو تفقہ اور بصیرت دینی کے جوہر سے نواز کر ساری بھلائیوں کا دروازہ اس پر کھول دیا ہے۔ عبادت و ریاضت، اخلاق و معاملات، افکار و نظریات، حسنات و اعمال صالح، ان میں سے ہر چیز کی قدر و قیمت کا انحصار تفقہ، فہم دین، بصیرت اور دینی دانش و بینش پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت بحقی نے نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے ہر قسم کی بھلائیوں اور نیکیوں کا ذکر کیا، مگر قیامت کے روز اس کو صلہ اس کی سوجھ بوجھ کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ تفقہ اور فہم دین کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنے کے باب میں یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہمہ وقت پیش نظر رکھی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین میں تفقہ، دین کا فہم اور دین کی روح اور مزاج سے واقفیت ہی کی بدولت آدمی دین کے منشا کو پورا کر سکے گا، عبادات اور اعمال صالح کے تقاضوں کو سمجھ سکے گا اور ایک خیال رکھ سکے گا کہ یہ عبادات دراصل کس لیے ہیں اور زندگی میں کس طرح کے ہماگیر انقلاب کے متقاضی ہیں۔ ایسے شخص کی زندگی میں تضاد، دورنگی، عدم توازن اور بدعملی آپ ہرگز نہ پا سکیں گے۔ وہ عبادات اور حسنات کی ارکان اور ظاہری آداب پورے کرنے پر ہی قوت نہیں لگائے گا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا کہ اللہ نے کس عبادت کو فرض کیوں کیا ہے، کہ اللہ نے کسی عبادت کو فرض کیوں کیا ہے، کیا مقاصد پیش نظر ہیں، کس نیکی کے حکم سے اللہ تعالیٰ کن برائیوں سے میری زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے اور کن بھلائیوں سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک فقیہ دین کی پوری زندگی اللہ کی رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ تو ادا کرتا ہو، 2.5% نکالنے پر تو بہت زور دیتا ہو اور اس معاملے میں بڑی جز رسی سے کام لیتا ہو، لیکن رشتہ داروں کو حق ادا کرنے میں کوتاہ کار ہو، حج کرنے کا تو اہتمام ہو، نہ صرف فرض حج کا اہتمام بلکہ نفل حجوں کا بھی اہتمام ہو، لیکن بہن اور بیٹی کی میراث ادا کرنے میں تعویلیں کرتا ہو۔
اس کی نظر اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو ظاہری طور پر پورا کرنے پر ہی نہیں ہوگی، بلکہ دین کی روح اور غرض و غایت پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز با جماعت تو 5 وقت بڑی پابندی سے ادا کرتا ہو، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے ہر وقت پناہ مانگتے ہوں۔ اس کی عبادت اس کی حسنات سے اس کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو آراستہ ہوگا۔ اس کی عبادات اس کی حسنات سے اس کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر پہلو آراستہ ہوگا، اور بحیثیت مجموعی پوری زندگی میں دلکشی اور رعنائی ہوگی، اور ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کیا جائے گا۔ دھوکہ دہی یا زیادتی یا بدخواہی کا اندیشہ اس سے ہرگز نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے تم لوگوں میں اسلام میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اخلاق میں سب سے بہتر ہیں، جبکہ وہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں اخلاق سے مراد برتاؤ، سلوک اور معاشرت و معاملات کے وہ جملہ پہلو ہیں جن میں ایک شخص کا دوسرے شخص سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔ ان سارے پہلوؤں میں ایک شخص اسلام کا نمونہ اور ترجمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے احکام کے ظاہری ڈھانچے کو جزئی کے ساتھ سنوارنے اور ادا کر دینے پر ہی پر نظر نہ رکھتا ہو، بلکہ دین کی منشا اور غرض و غایت کو پورا کرنے اور اللہ کی مرضی کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو، اور اسی کا نام تفقہ فی الدین ہے۔ تفقہ فی الدین اور گہری بصیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسا انسان خود کو اپنے ازلی دشمن کی ان سازشوں سے بھی محفوظ رکھ سکے گا جن سازشوں کو پھیلانے اور انسانوں کو شکار کرنے میں وہ انتہائی ذہانت اور زبردست مکاری کے ساتھ ہمہ وقت سرگرم و مصروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے بندے کے لیے دین میں تفقہ اور سمجھ حاصل کرنے سے بڑھ کر فضیلت کی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ دین میں ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دین میں ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس دین اسلام کی بنیاد تفقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی اندھا دھند پیروی اور محض ظاہری ڈھانچے کی پاسداری دین میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ آدمی سوجھ بوجھ سے کام لے، شعور و بصیرت کے ساتھ احکام دین کی پیروی کرے، اور اللہ کی تعلیمات کی روح و منشا کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ بنیاد کے بغیر عمارت کا وجود نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو متزلزل اور قطعاً ناپائیدار ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی عمارت تعمیر کرنا ہے تو اس کی بنیاد تفقہ اور فہم دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دین کی پیروی کرنے والے اندھے مقلد نہ بنیں، بلکہ شعور کے ساتھ دین کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، اور سوجھ بوجھ سے کام لے کر اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس دین کی بنیاد چونکہ سوجھ بوجھ پر ہے، اس لیے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں سے دنیا کا مشاہدہ کرنے والے اور اللہ کی دی ہوئی فہم و بصیرت سے کام لینے والے کبھی اس دین سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان عقل و خرد سے کام لے، باپ دادا کی اندھی تقلید کا مریض نہ ہو، جانبداری اور تعصب کے رنگ سے اس کا فہم زنگ آلود نہ ہو، اور وہ دل سے حق کی تلاش کا خواہش مند ہو، تو وہ ضرور اس حق کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی سوجھ بوجھ اور دانش و خرد پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔